پاولا نے اپنے حواس بحال کرتے ہوئے کہا۔ پاولا کو اس سب سے بےحد پریشان کر دیا۔ اس کی بھوک پیاسی مر گئی۔ وہ بری کالی طاقتیں اس کے گھر پر بسیرا کر چکی تھی۔ وہ اپنی منتوں مرادوں سے لی بیٹی کی قربانی کا سوچ کر اندر تک کانپ جاتی۔ یہ روح فرسا خیال اس کے دل پر بوجھ بننے لگا۔ وہ بیلیجینیا کو لے کر فوراً چرچ گئی اور خداوند سے رحم کی درخواست کی۔ اس سے اس کے دل کو تھوڑی سی راحت پہنچی اور وہ شام کو گھر واپس آ گئی۔ اس نے ڈومین سے گھر واپسی کا کہا تو اس نے پرسوں صبح آنے کا وعدہ کیا۔ رات کا کھانا کھا کر اس نے بیلیجینیا کو اپنے ساتھ بستر پر سلایا اور خداوند کو یاد کرنے لگی۔ یوں ہی نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ وال کلاک پر رات کا 1 بج رہا تھا۔ سارا عالم ساکت و جامد تھا۔ محسوس ہوتا تھا گویا آسمان کا یہ گلابی رنگ خون کی سرخی کے پھیلاؤ کا باعث ہے۔ پاولا اور بیلیجینیا سو رہی تھی جب ان کے کمرے کی کھڑکی دھیرے سے کھلی۔ ایک عورت کا سایہ زمین پر پڑا۔ وہ عورت چلتے چلتے ان کے بیڈ کے قریب آئی اور یکدم غائب ہو گئی۔ اچانک بیلیجینیا کے کان میں مٹھاس سے بھرپور سرگوشی ہوئی۔ بیلیجینیا ڈیئر میرے پاس آ، اور ساتھ ہی سرد تند ہوا کا جھونکا بیلیجینیا سے ٹکرایا تو وہ کپ کپا کر اٹھ گئی۔ بیلیجینیا نے اٹھ کر دیکھا تو کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھل گیا۔ اس نے مڑ کر سوئی ہوئی پاولا کو دیکھا تو اس کے کمرے کا دروازہ مزید کھلتا گیا۔ تھوڑی سوچ بچار کے بعد تجسس سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ جیسے وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، سامنے ان میں لان میں جھیل کے پاس جانے والا شیشے کا بڑا سا دروازہ کھلا اور سامنے کرسی پر ایک عورت اپنے آگے بیٹھی ایک لڑکی کے بال بنا رہی تھی، ساتھ ہی ٹانگیں ہلا ہلا کر گنگنا رہی تھی۔ بیلیجینیا تھوڑی دیر سہم گئی مگر پھر وہ اس کی طرف جانے لگی۔ جانے اس کی آواز سن کر بیلیجینیا کا سارا ڈر ختم ہو گیا اور وہ اس عورت کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس عورت نے چہرہ اٹھا کر بیلیجینیا کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ وہ عورت پاولا سے کافی مشابہت رکھتی تھی۔ آپ کون ہیں؟ بیلیجینیا نے بے خوف خطر پوچھا۔ میں پاولا کی مام ہوں بیٹی، میں تمہاری گرینڈ ماں ہوں میری جان، اس عورت نے محبت بھری آواز میں مسکرا کر کہا۔ آپ میری گرینڈ مام ہیں؟ پر مام نے تو کبھی مجھے نہیں بتایا۔ بیلیجینیا نے خوش ہو کر اس عورت سے کہا تو اس نے مسکرا کر اپنے آگے بیٹھی لڑکی کو اٹھنے کا کہا۔ وہ بھی بیلیجینیا کی ہم عمر تھی۔ یہ کون ہے گرینڈ ماں؟ بیلیجینیا نے اپنائیت سے اس عورت سے پوچھا تو اس نے کہا یہ پاولا ہے، میں اس کے روز ایسے بال بناتی تھی، اب میں روز تمہارے بال بنایا کروں گی، اس عورت نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے گرینڈ ماں، پر آپ نے یہ کیوں پہن رکھا ہے؟ مام کے پاس بڑے پیارے پیارے کپڑے ہیں، آپ وہ پہنیں گی نا؟ بیلیجینیا نے لاڈ سے اس عورت کو کہا تو اس عورت کے تاثرات یکدم سنجیدہ ہوئے اور آواز کرختگی میں بدلنے لگی۔ اس کے بعد اس نے اپنی پراسرار ویران آنکھوں سے بیلیجینیا کی طرف دیکھا تو وہ بھی ڈر گئی۔ اس عورت نے کفن کو ہاتھ لگایا اور کہا نہیں، میں صرف یہی پہن سکتی ہوں۔ بیلیجینیا تمہیں چاہیے؟ بیلیجینیا ڈری ڈری سی اسے دیکھنے لگی تو وہ عورت چہرے پر نرمی لیے مسکرانے لگی۔ میں مام کو بتا کر آتی ہوں، وہ بہت خوش ہوگی۔ بیلیجینیا پرجوش ہو کر پلٹنے لگی کہ اس عورت نے آواز دی نہیں، مام کو نہیں بتانا ورنہ وہ تمہیں مجھ سے ملنے نہیں دیں گی۔ تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو نا؟ بیلیجینیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر کسی کو نہیں بتانا، روز مجھ سے ملنے یہی آنا، تم تو میری جان ہو گرینڈ ماں، گرینڈ ماں کے دل کی دھڑکن، میری پیاری بیلیجینا، آؤ یہاں۔ اس عورت نے انتہائی شفقت اور خلوص سے اپنی باہیں پھیلائیں تو بیلیجینیا بے اختیار اس کی باہوں کے حصار میں چلی گئی۔ جیسے ہی بیلیجینیا کا وجود اس عورت نے چھوا تو وہ ٹھٹر گئی۔ وہ عورت برف کی مانند سرد تھی۔ یکدم پاولا نے بیلیجینیا کا بازو کھینچا۔ بیلیجینیا یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ شدید پریشانی میں رو دینے والی تھی۔ بیلیجینیا نے سامنے دیکھا تو وہ عورت غائب تھی۔ مام وہ گرین، ابھی بیلیجینیا نے اتنا ہی کہا کہ دائیں طرف اس عورت نے بیلیجینیا کو ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش ہونے کو کہا۔ نہیں مام، کچھ نہیں۔ بیلیجینیا نے بدستور اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آؤ میری جان، اندر چلو، یہاں بہت سردی ہے، مجھے بتائے بغیر رات کو باہر نہیں آنا، میرے ساتھ آنا چاہیے۔ پاولا نے بیلیجینیا کو چوما اور گود میں اٹھا کر اندر لے گئی اور رات ساری وہ پھر سے جاگتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ شیطان قربانی لینے کے لیے شعبدے بازیاں دکھائے گا۔ اس مستقل پریشانی نے پاولا کی حالت ایک دم سے بگاڑنی شروع کر دی۔ اگلی صبح وہ لائٹ گرین کلر کا لانگ فراک پہنے آئینے میں اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد اور آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ پاس ہی بیلیجینیا وائٹ کلر کا فراک پہنے سر پر پاولا کا بنایا ہوا پھولوں کا تاج سجائے اس کے ساتھ کھڑی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ پاولا کا ہاتھ کھینچ کر لاڈ سے کہنے لگی
مام میں بور ہو رہی ہوں، آؤ میرے ساتھ کھیلے نا، کتنے دن ہو گیا میرے ساتھ کھیلی نہیں رہی۔ بیلیجینیا نے افسردگی سے کہا تو پاولا نے اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرے اور اس کی خوشی کی خاطر کا ہاں کہہ دیا۔ اوکے مام، آپ اپنی آنکھوں پر یہ پٹی باندھ لیں اور پھر آپ مجھے ڈھونڈے گی، میں 3 بار کلیپ کروں گی جس سے آپ کو گائیڈ لائن ملے گی۔ بیلیجینیا نے پاولا کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اسے 3 بار گھما کر بھاگ گئی۔ پاولا ہنستی ہوئی چیزوں کا سہارا لیتی کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر آتے ہی اسے بیلیجینیا کی دبی دبی ہنسی کی آواز آئی۔ بیلیجینیا کی آواز آ رہی ہے، فرسٹ کلیپ کروں؟ پاولا نے بیلیجینیا کی طرف جاتے ہوئے کھلکھلا کر کہا۔ بیلیجینیا نے کلیپ کی تو پاولا یکدم سے اس کی طرف بڑھی، فوراً پرے ہٹ کر دوسری طرف بھاگی۔ بھاگتے بھاگتے بیلیجینیا کو کسی نے پکارا۔ وہ آواز اس کی گرینڈ ماں کی تھی۔ وہ سیکنڈ پوزیشن سے آواز کی سمت میں سیڑھیاں اترنے لگی، جبکہ پاولا نے سیڑھیوں کی طرف جانے سے منع کیا تھا۔ دوسری طرف پاولا اس کھیل میں سب کچھ تھوڑی دیر کے لیے بھول گئی اور یہی بھول اس کے لیے وہاں وبال جان ثابت ہونے والی تھی۔ شیطانی طاقتوں کا اپنا خونی کھیل شروع ہو چکا تھا۔ پاولا بیلیجینیا کی سمت چیزوں کا سہارا لیتی جا رہی تھی کہ اچانک کوئی بھاگتا ہوا اس کی طرف سے پاولا کے پیچھے کمرے میں چلا گیا۔ میں بیلیجینیا کو پکڑ لوں گی، یہ پیاری سی بچی مجھ سے چھپ نہیں سکتی۔ پاولا نے ارد گرد کی چیزوں کا سہارا لے کر اپنا رخ موڑا اور کمرے کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گئی، اسے وارڈروب کی الماری کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی 2 کالے بدنما ہاتھ باہر آئے۔ ان ہاتھوں نے زور سے کلیپ کی۔ مجھے پتہ ہے بیلیجینیا یہاں چھپی ہو، پاولا ہنستے ہوئے کہتی الماری کی طرف جانے لگی۔ بیلیجینیا سیڑھیاں اترتے ہی بیلیجینیا کو پھر سے اس عورت کی آواز آئی جو خود کو اس کی گرینڈ ماں کہتی تھی۔ بیلیجینیا نے آواز پر غور کیا۔ اس کی گرینڈ ماں کہتی تھی۔ بیلیجینیا نے اسے اوپری پوشن سے پاولا کی کھلکھلاتی آواز آئی، میں بیلیجینیا کو پکڑ لوں گی۔ بیلیجینیا یہ سن کر فوراً جھیل کے پاس آ گئی تو جھیل کے پانی میں سفید لباس میں ملبوس اس عورت کا عکس نظر آیا۔ گرینڈ مام مجھے ڈھونڈ رہی ہے، مجھے کہیں چھپا دیں، بیلیجینیا نے جرات میں اس عورت سے کہا۔ وہ عورت شیطانیت کی چہرے پر لیے بیلیجینیا کو گھورتے ہوئے بولی، آؤ بیلیجینیا، یہاں میرے پاس چھپ جاؤ، تمہاری مام پھر تمہیں کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گی۔ عورت نے کہا، کبھی نہیں، کو طول دے کر مسکرا کر باہیں پھیلائیں۔ بیلیجینیا چلتے چلتے پل کے اوپر آئی اور پانی دیکھ کر گھبرانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، اس عورت کی ہاتھ جھیل سے باہر آئے اور بیلیجینیا کو کھینچ کر پانی میں لے گئی۔ پانی میں گرتے ہی بیلیجینیا کو غوطے آئے اور وہ ہاتھ پیر مارنے لگی۔ دوسری طرف پاولا نے جیسے ہی الماری میں بیلیجینیا کو پکڑنے کے لیے ہاتھ لگایا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے ہاتھ سے ٹٹولا مگر کپڑوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے فوراً آنکھوں سے اپنی پٹی اتاری اور حیران پریشان رہ گئی۔ اس وقت اسے پانی کے چھاپکوں کی آواز آئی۔ بیلیجینیا کسی اندروناک اندیشے کا شکار ہو کر اندھا دھند سیڑھیوں کی طرف بھاگی اور جھیل کے پاس جانے والا دروازہ دھکیل کر وہ جیسے ہی باہر پہنچی تو جھیل میں بیلیجینیا کا سر پر پہنا پھولوں کا تاج پانی کی سطح پر تیر رہا تھا، ساتھ ہی کوئی سفید لباس میں ملبوس وجود تیرتا دکھائی دیا۔ بیلیجینیا، پاولا ہسٹر-بائی انداز میں چیخی، اس طرح بھاگی اور جھیل میں چھلانگ لگائی۔ 2 منٹ کے وقفے کے بعد جب وہ جھیل سے برآمد ہوئی تو اس کے باہوں میں بیلیجینیا کا بے جان وجود تھا، جسے وہ اٹھائے باہر لائی اور گھاس پر لٹایا۔ اس نے بیلیجینیا کو زور زور سے ہلایا اور اسے چیک کیا۔ اس کی دھڑکنیں اور سانسیں بند تھیں، بلا شبہ وہ دم توڑ چکی تھی۔ وہ اسے سینے سے لگائے چیخ چیخ کر رونے لگی۔ نہیں، وہ بیلیجینیا کے بے سدھ وجود کو بھینچتے ہزاروں قطار روتی گئی۔ یکدم اس نے اسے باہوں میں اٹھایا اور ڈومین ویلا کے اندر کی طرف روتے ہوئے بھاگی۔ اس نے بیلیجینیا کو بیڈ روم میں لا کر بیڈ پر لٹا دیا اور خود اس کے پاس سر گھٹنوں میں دیے رونے لگی۔ خود سے شروع کیے اس سفاک کھیل کا اختتام شیطان نے بیلیجینیا کی قربانی لے کر کیا۔ شاید یہ معاملہ یہی ختم ہو جاتا، مگر پاولا کی بے انتہا محبت نے اسے دوبارہ شروع کرنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں بیلیجینیا، ایسے کیسے جا سکتی ہے، یہ تو سو رہی ہے، ابھی اٹھ جائے گی۔ پاولا نے بیلیجینیا کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے سسکتے ہوئے کہا۔
مجھے اس کے بغیر رہنا ہوگا، میں کیسے رہوں گی اس کے بنا، میں بھی مر جاؤں گی اس کے ساتھ ہی، میں کیوں زندہ رہ گئی، مجھے موت کیوں نہیں آ رہی۔ وہ شدید صدمے میں ہچکیاں لیتے ہوئے خود کلامی کرتے ہوئے بولی۔ یکدم اس نے اپنی ہتھیلیوں سے رگڑ کر آنسو پونچھے اور ہوش و حواس سے آری لہجے میں بولی، نہیں بیلیجینیا مر نہیں سکتی، میں اسے مرنے نہیں دوں گی، میں ڈومین کو کیا جواب دوں گی، میں نہیں رہ سکتی، میں سب کچھ کروں گی بیلیجینیا کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے۔ پاولا نے آنکھیں موندے معصوم چہرے والی بیلیجینیا کو دوبارہ اٹھایا اور تہہ خانے میں لے گئی۔ وہاں اس نے زمین پر اسٹار کا نشان بنایا اور بیلیجینیا کو درمیان میں لٹا دیا۔ وہ خود شیطان سے مدد لینے والے الفاظ روتے ہوئے مخصوص انداز میں دہرانے لگی۔ جب اس کا عمل مکمل ہوا تو وہ ایک کونے میں گھٹنے اکٹھے کر کے زمین پر بیٹھ گئی۔ اسٹار کے کونوں پر لگی موم بتیاں بدستور چل رہی تھی۔ بیلیجینیا تاحال ساکن پڑی تھی۔ پاولا مایوس کن انداز میں سسکتے کہنے لگی۔ یکدم تمام گھر کی لائٹیں آن آف ہونے لگی اور خوفناک ہنسی سے تہہ خانہ گونج اٹھا۔ پاولا دیوار سے ایک ٹیک چھوڑ کر بیٹھی کہ اچانک دروازہ دھماکے سے بند ہوا اور ڈومین ولا مکمل تاریک اور خاموش ہو گیا۔ پاولا کو اس ماحول میں اپنی تیز تیز سانسیں سنائی دینے لگی۔ یکدم لائٹ آ گئی تو بیلیجینیا اسٹار میں زرد چہرے اور آنکھوں میں پراسرار چمک لیے بیٹھی تھی۔ پاولا فوراً اٹھی اور بیلیجینیا سے لپٹ کر رونے لگی۔ بیلیجینیا بدستور سامنے دیکھی جا رہی تھی۔ پاولا نے خود ہی اپنی تباہی کا سامان پیدا کر دیا۔ جو منحوس کالی طاقتیں اس گھر سے جا چکی تھی، اب وہی گھر ان کا مستقل ٹھکانہ بن گیا۔ اگلے دن صبح ڈومین گھر واپس آیا تو اسے بیلیجینیا صحیح سلامت ملی۔ اسے اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ لگی، مگر پاولا محسوس کر سکتی تھی بیلیجینیا نے آنکھیں جھپکنی چھوڑ دی تھی اور اس کی آنکھیں صاف زندگی سے محروم تھیں۔ وہ خاموش ہی رہتی اور جب پاولا کو وہ عجیب سی انداز میں دیکھ کر گردن کو دائیں بائیں حرکت دیتی تو پاولا کی ریڑھ کی ہڈی تک سرحد کرتا۔ اس دن شام کو بیلیجینیا اپنے کمرے سے اٹھی اور زمین اور ڈومین ولا سے باہر نکل گئی۔ باہر نکلتی وہ قریبی پارک میں گئی اور درختوں کو گھورنے لگی۔ جیسے ہی وہ پرندوں کے مسکن والے ایک درخت کے پاس گئی تو پرندے اچانک مردہ ہو حالت میں زمین پر گرنے لگے۔ بیلیجینیا نے ایک پرندہ اٹھایا اور اسے نوچ کر اس کے خون سے درخت کے تنے پر کچھ بنانے لگی۔ پاولا اسے ڈھونڈتی پارک میں آئی اور آواز دی، بیلیجینیا۔ بیلیجینیا نے ایک جھٹکے سے پاولا کی طرف دیکھا اور گردن کو دائیں بائیں حرکت دی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سفید تھیں جبکہ چہرے پر خون کے چھینٹے پڑے تھے۔ پاولا یہ سب کچھ دیکھ کر یکدم پیچھے ہٹی۔ تبھی بیلیجینیا نے اپنے خون آلودہ کپڑے اور ہاتھوں کے ساتھ واپس بھاگی۔ پاولا نے درخت پر دیکھا تو وہاں خون سے اسٹار کا نشان بنا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر سسکنے لگی۔ شام کا ہلکا اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ وہ پورے چاند کی رات تھی۔ چاند کی چاندنی کا سحر فضا پر چھایا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ رات کے پچھلے پہر تاریکی بڑھتی گئی اور سردی کی شدت میں عجیب پراسرار اضافہ ہوا۔ اس رات گہرا قہر اور دھند کی چادر اس قدر دبیز تھی کہ آسمان کو گھیرے چمکدار ستارے جلد ہی چراغوں کی مانند ٹمٹمانے لگے۔ ہر سو ہیبت ناک خاموشی ہر شے پر گہرے سوز کے نشان ثبت کرنے لگی۔ ایسے میں پاولا اپنے کمرے میں ڈومین کی دی نیند کی دوا لیے سو رہی تھی جب بھیانک سی آواز میں کسی نے اس کا نام پکارا، پاولا۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھول دیں۔ وہ آواز اسے اپنے دائیں طرف سے آئی جہاں بیلیجینیا کا بیڈ تھا۔ اس نے گھوم کر بیڈ کو دیکھا تو بیڈ خالی تھا جبکہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اچانک کوئی سفید لبادے میں ملبوس وجود تیزی سے کھلے دروازے کے پاس سے گزرا اور کچن کی طرف گیا۔ پاولا ڈرتے ڈرتے اٹھی اور ڈومین کو دیکھا۔ وہ اور بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے اسے چھوڑا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ ہر طرف تاریکی کا راج تھا۔ ہر سو پھیلا گہرا سکوت اس کی گھبراہٹ کا باعث بننے لگا۔ وہ قدم اٹھاتی کچن کی طرف بڑھی تو اسے کچن سے عجیب قسم کی آوازیں سنائی دیں، جیسے کوئی گندے انداز سے نوچ نوچ کر کچھ چبا رہا ہے۔ پاولا نے سہمتے ہوئے کچن میں دیکھا تو اس کی گگی بند گئی۔ وہاں بیلیجینیا فریج سے کچا گوشت فرش پر پھیلا کر گھٹنوں کے بل بیٹھے خونخوار طریقے سے کھا رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر پاولا پر اپنی سفید پتلیوں والی آنکھیں گاڑ دی اور اپنے خون آلودہ دانت نکال کر اس نے سر کو دائیں بائیں حرکت دی اور پاولا کے آگے گوشت کا ٹکڑا اچھالا۔
پاولا چیخ مار کر بھاگتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف آئی اور انہیں تقریباً پھلانگتی ہوئی سیکنڈ پوشن پر پہنچی۔ وہ خوف سے لرزتی ہوئی بمشکل خود پر قابو رکھے تنہا کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ اس کے بعد وہ کونے میں جا بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر یوں ہی رونے کے بعد وہ خود کو اس حقیقت کا ادراک کروانے لگی کہ بیلیجینیا مر چکی ہے، اور وہ اسے جس حالت میں دیکھ کر آئی ہے وہ جانتی تھی کہ وہ بیلیجینیا نہیں ہے۔ وہ منحوس کالی طاقتیں اسے کیسے سزا دے رہی تھی، اس کی من تو مرادوں سے لی بیٹی اس سے چھن گئی تھی۔ جو خواب اس نے ایک خوبصورت حقیقت میں بدل ڈالے تھے، آج وہ تمام تر بدصورتیوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے تھے۔ احساس غم سے وہ نڈھال ہو کر زاروں قطار رونے لگی۔ رات یوں ہی پاولا کی ماتمی آہوں اور غمگین آنسوؤں میں گزر گئی، مگر اس گزرتے وقت میں پاولا یہ یقین کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ بیلیجینیا اب اس دنیا میں نہیں رہی، اور ساتھ ہی وہ اس فیصلے پر پہنچی کہ وہ شیطانی طاقتوں کو یہاں نہیں رہنے دے گی۔ دوسرے انسانوں کی زندگیوں کی خاطر بیلیجینیا کی قربانی کے بدلے وہ ان منحوس کالی طاقتوں کو اس گھر سے ختم کر ڈالے گی۔ پاولا خود کو سنبھالے کمرے سے باہر آئی اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ڈومین ابھی بھی جاگا تھا۔ پاولا کو دیکھتے ہی وہ مسکرایا، جبکہ پاولا بیڈ پر لیٹی بیلیجینیا کو کچھ دیکھ کر تھکتی گئی۔ وہ اپنی تمام تر معصومیت کے ساتھ بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے کپڑے جو کل رات گرد آلود اور خون سے میلے ہو گئے تھے، اب بالکل صاف تھے۔ جیسے ہی ڈومین نے پاولا کا بازو تھاما، وہ یکدم بوکھلائی۔ اس کی حالت دیکھ کر ڈومین نے پریشان کن لہجے میں اس کی طبیعت پوچھی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہا، مگر اس نے ٹال مٹول سے اسے تسلی دی اور آفس بھیج دیا۔ جیسے ہی پاولا ڈومی کو سی آف کر کے واپس کمرے کی طرف آئی، اسے بیلیجینیا بال بکھیرے دروازے میں کھڑی نظر آئی۔ اس نے الٹی آنکھیں کر کے پاولا کو دیکھتے ہوئے گردن کو دائیں بائیں حرکت دی اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ بیلیجینیا جیسے ہی پاولا کی طرف بھاگی، وہ ڈر کر وہ قدم پیچھے ہٹی اور صوفے سے ٹھوکر کھا کر گر پڑی، جبکہ بیلیجینیا سیڑھیوں کی طرف گئی۔ پاولا ٹیبل کا سہارا لے کر اٹھی اور جنگلے سے سیڑھیاں اترتی بیلیجینیا کو تذبذب کی حالت میں دیکھا تو وہ خوفناک کہکہے لگاتی گھٹنوں کے بل سینے اتر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے گئی، اس نے اپنی سفید پتلیوں والی آنکھیں پاولا پر گاڑی اور عجیب غراہٹ کے ساتھ باہر نکل گئی۔ کچھ دیر پہلے سوئی معصوم بیلیجینیا، اس کی بیٹی کا مبارک وجود، وہ سب نظر کا دھوکہ تھا، اور جو اس نے اب دیکھا وہ حقیقت تھی۔ اس سوچ نے اس کا دل اندر تک چیر دیا۔ زندگی کی بعض حقیقتیں اتنی تلخ ہوتی ہیں کہ ہمیں جانتے بوجھتے بے فریب اچھے لگتے ہیں۔ سچ کو دیکھتے سننے میں ہم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقتوں میں اتنی کڑواہٹ ہوتی ہے کہ انسان چاہ کر بھی اسے نگل نہیں پاتا۔ یہی حالت اس وقت پاولا کی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی دیوار کے ساتھ ساتھ ٹکائی چھت کو لاشعوری طور پر گھور رہی تھی۔ شدید صدمے نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ضبط کر لیا تھا۔ کاش کہ میں بیلیجینیا کی موت اسی دن تسلیم کر لیتی جب وہ ڈوب کر مر گئی تھی۔ پاولا کی یہ سوچ اسے تڑپانے لگی۔ زندگی میں ایسے موڑ بھی آتے ہیں جب انسان جذبات کے زیر اثر آنکھوں دیکھے کو جھٹلانے پر تل جاتا ہے، اور زندگی میں آنے والے یہ کمزور پل انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، مگر جب حقیقت اپنی تمام تر سچائیوں کے ساتھ اثر دکھاتی ہے تو یہی کمزور پل انسان کو سہارا بنا دیتے ہیں۔ اور پاولا کو بہادر بننا تھا، اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ رات اپنی تمام تر وحشتوں کے ساتھ ڈومین ویلا پر اثر انداز ہونے لگی۔ یا پاولا اپنے کمرے میں سکڑی بیٹھی تھی جب کھڑکی کے پٹ کھل گئے اور وہ ہوا کے باعث زور زور سے ہلنے لگی۔ پاولا نے آنکھ اٹھا کر وال کلاک پر دیکھا جہاں رات کے 12 بج چکے تھے۔ اس نے خوف زدہ ہو کر جیسے ہی سائڈ ٹیبل پر پڑا شیشہ کا گلاس دیکھا تو اسی وقت کمرے کا دروازہ ہلکی چڑچڑاہٹ کے ساتھ خود بخود دھیرے سے کھلا اور بیلیجینیا گھٹنوں کے بل تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پاولا نے سوتے ہوئے ڈومین کو کمرے میں چھوڑا اور خود کمرے سے باہر آتے ہی لاؤنج میں لگی لائٹ پھڑپھڑانے لگی اور عجیب خوفناک آوازیں اسے ہر طرف سنائی دی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس وقت کم ہے، لہٰذا وہ سیدھا تہہ خانے میں گئی اور ایک ٹوٹا پھوٹا صندوق نکالا۔ جیسے ہی اس نے وہ گرد آلود صندوق کھولا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا جب وہ اپنے کالے جادو کے ٹھکانے یعنی اس پسماندہ مکان کو جلا کر آئی تھی تو ان سنہری کتابوں اور کالے گاؤن کو بھی وہیں چھوڑ آئی تھی، مگر اسی رات جب وہ پچھلے
پہر جاگی تو اس کے گھر کے لاؤنج میں وہ صندوق پڑا تھا جس میں 4 کتابیں اور سیاہ گاؤن سے سلامت موجود تھے۔ اس نے وہ صندوق ڈومین سے چھپانے کے لیے تہہ خانے کے تنگ و تاریک کونے میں رکھ دیا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ صندوق کس مقصد کے تحت یہاں پہنچا تھا۔ وہ گھر کے گرد حصار دن کے وقت ہی باندھ چکی تھی تاکہ وہ منحوس طاقتیں یہاں سے پرواز نہ کر جائیں اور انہیں ختم کرنے میں آسانی ہو۔ اس نے اپنے آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ وہ گاؤن پہنا اور سامنے پڑے پوشیدہ آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے باوجود اس کے سیاہ وجود کی طرح اس کی قسمت بھی سیاہ تھی۔ وہ یہ بات جان چکی تھی کہ اب روشنی کا کوئی سراغ نہ ملے گا۔ وہ اس تاریک رات میں اپنی سیاہ تختی پر کچھ دیر آنسو بہاتی رہی اور پھر اس نے زمین پر سٹار کی شکل کھینچی اور اس کے کونوں پر موم بتیاں روشن کی۔ اس کے بعد اس نے وہ 4 کتابیں کھولی اور ان چاروں کے درمیان کا صفحہ کھولا۔ ان 4 صفحات کو ملانے سے جادوئی طاقتوں کو واپس بھیجنے کا عمل مکمل ہوتا تھا۔ وہ سٹار میں جا کھڑی ہوئی اور عمل پڑھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ شیطان اسے روکنے کے لیے ہر حربہ آزمائے گا، لہٰذا اسے ہمت سے کام لینا ہے۔ جیسے ہی اس نے عمل شروع کیا، طوفانی ہواؤں کی شدت نے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور یوں محسوس ہوا جیسے پورے درخت ہوا سے اڑتے ہوئے ڈومین ولا سے ٹکرا رہے تھے۔ اس زوردار آواز سے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے لگے اور دھماکے کی آواز سے بجلی منقطع ہو گئی۔ پاولا برف باری کی اس خوفناک رات میں پسینے میں شرابور تاریک تہہ خانے میں عمل بڑھ رہی تھی۔ جب موم بتیوں کی روشنی میں اس نے اپنے عکس سامنے آئینے میں دیکھا تو وہ خود تو ٹھیک تھی، مگر اس کے عکس میں آنکھوں کی پتلیاں سفید تھیں جبکہ چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ یہ خوفناک عکس دیکھ کر اس کا خون خشک ہونے لگا۔ یکدم بادل پورے زور سے گرجے اور آئینہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ پاولا اس واقعے سے اندر تک کانپ گئی، مگر پھر عمل پڑنے لگی۔ تبھی کوئی بھاری بھرکم وجود تہہ خانے کے زینے اترنے لگا۔ موم بتیوں کی روشنی میں بیلیجینیا کفن میں لپٹی گھٹنوں کے بل زینے اتر کر آئی اور اپنی سفید پتلیوں والی آنکھوں سے پاولا کو گھورتی اسٹار کے ارد گرد چکر لگانے لگی۔ تبھی وہ خوفناک سی گھبراہٹ کے ساتھ ٹوٹے آئینے کے پاس آئی اور اس کے ایک نوکیلے ٹکڑے سے اپنے چہرے پر زخم لگانے شروع کر دیے۔ جیسے ہی پاولا کی نظر اس کی طرف پڑی، اس نے سر کو دائیں بائیں حرکت دے کر ایک وحشتناک چیخ ماری۔ چیخ مارتے ہی موم بتیاں اتنی مدھم ہوئیں کہ کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ جیسے ہی موم بتیاں دوبارہ روشن ہوئی تو بیلیجینیا غائب تھی۔ پاولا نے خود پر قابو رکھتے ہوئے فوراً تیسری کتاب اٹھائی اور ہانپتے ہوئے عمل پڑھنے لگی۔